السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ رات کا وقت تھا، گھر میں سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک والد نے بیٹے سے کہا، بیٹا تمہاری شادی ہم نے طے کر دی ہے۔ بیٹا چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابو لیکن میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ والد نے جواب دیا، تمہیں اپنی مرضی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے والدین ہیں، ہم تم سے زیادہ تمہارا بھلا جانتے ہیں۔ یہ منظر ہمارے معاشرے میں شاید اجنبی نہیں۔ کبھی بیٹے کو خاندان کی عزت کے نام پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی بیٹی کو رشتہ داروں کی مرضی کے سامنے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا والدین واقعی اولاد کی مرضی کے خلاف نکاح کروا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جذبات سے نہیں، قرآن و سنت سے لینا چاہیے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اولاد پر والدین کی عزت، خدمت اور حسن سلوک لازم ہے، لیکن والدین کا مقام بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اولاد کی زندگی کے ہر فیصلے میں زبردستی کا اختیار رکھتے ہیں۔ نکاح ایک انتہائی اہم عہد ہے۔ یہ صرف ایک دن کی تقریب نہیں بلکہ پوری زندگی کا تعلق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں رضامندی کی اہمیت واضح فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سے شادی شدہ عورت اپنے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے بھی اس کی اجازت لی جائے گی، اور اس کی خاموشی اس کی رضامندی سمجھی جا سکتی ہے۔ یعنی نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی اجازت کیسے معلوم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو دیکھیے جس میں ایک عورت کے نکاح کا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا۔ صحیح بخاری میں خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ ان کے والد نے ان کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف کر دیا۔ خنسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ یہ واقعہ بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ کسی عورت کی مرضی کو نظر انداز کر کے نکاح کا فیصلہ کرنا معمولی معاملہ نہیں۔ یہاں ایک اور بات اہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی رشتہ پسند کرتے ہیں تو وہ رشتہ پیش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں، خاندان، دین، اخلاق اور کردار کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بلکہ اچھے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا شریک حیات تلاش کرنے میں رہنمائی کریں۔ لیکن ہم نے رشتہ پسند کر لیا ہے اور تمہیں لازماً اسی سے شادی کرنی ہوگی، یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اگر بیٹی کہتی ہے کہ میں اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو صرف خاندان کی عزت، لوگوں کے دباؤ یا رشتہ داری بچانے کے لیے اسے مجبور کرنا درست رویہ نہیں۔ اسی طرح اگر بیٹا کسی رشتے پر رضامند نہیں تو اسے صرف اس وجہ سے مجبور کرنا کہ خاندان نے فیصلہ کر لیا ہے مناسب نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے۔ اسلام اولاد کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ والدین کی توہین کریں، ضد کریں یا صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اگر والدین کسی رشتے سے منع کر رہے ہوں تو اولاد کو بھی سکون سے ان کی وجہ سننی چاہیے۔ ممکن ہے والدین کو کسی ایسی بات کا علم ہو جو اولاد کو نہ معلوم ہو، ممکن ہے انہیں سامنے والے خاندان کے اخلاق، کردار یا کسی اہم مسئلے کے بارے میں معلومات ہوں۔ اسی لیے صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ فیصلے جبر سے نہیں بلکہ مشورے سے ہو۔ والدین کہیں ہمیں یہ رشتہ مناسب لگتا ہے تو تم بھی غور کرو، اولاد کہے میں آپ کی بات سنوں گا لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں طرف سے معلومات لی جائیں، استخارہ کیا جائے، اہل علم اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا جائے، اور اگر کوئی واضح شرعی یا اخلاقی خرابی نہ ہو تو مناسب طریقے سے فیصلہ کیا جائے۔ قرآن مجید بھی میاں بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ جبر اور زیادتی سے منع کیا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر والدین کہتے ہیں ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہمیں تم سے زیادہ تجربہ ہے، تو کیا اولاد کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ والدین کی بات سننا ضرور چاہیے، لیکن نکاح ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس لیے محبت، احترام اور مشورہ ہونا چاہیے، خوف اور جبر نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم نے ہماری مرضی
کے خلاف شادی کی تو تم ہمارے بیٹے یا بیٹی نہیں لو گے، تو ایسی دھمکی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، اس کی بات سنیں، اس کے خدشات جانیں اور پھر فیصلہ کریں۔ آخر میں ایک بات دونوں طرف کے لیے بہت اہم ہے، والدین اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے اور اولاد بھی اپنے والدین کی دشمن نہیں ہوتی۔ اکثر مسئلہ محبت کی کمی نہیں بلکہ بات چیت کی کمی ہوتی ہے۔ ایک طرف والدین سوچتے ہیں کہ بچے کو کچھ معلوم نہیں، ہم بہتر جانتے ہیں، دوسری طرف اولاد سوچتی ہے کہ میرے والدین مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر ایک معمولی اختلاف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اسلام کا راستہ اس کے درمیان ہے، والدین رہنمائی کریں، اولاد احترام سے اپنی رائے دے، دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں اور نکاح جیسے بڑے فیصلے کو جذبات، تناظر، خاندان کے دباؤ یا لوگوں کے خوف کے بجائے دین، عقل، کردار اور مامی رضامندی کے ساتھ طے کریں۔ تو اگر سوال یہ ہے کہ کیا والدین اولاد کی مرضی کے خلاف شادی کروا سکتے ہیں، تو مختصر جواب یہ ہے کہ محض والدین ہونے کی وجہ سے کسی بالغ اولاد کو زبردستی نکاح پر مجبور کرنا اسلامی اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کے مطابق درست طریقہ نہیں۔ نکاح میں رضامندی اور مشورے کی اہمیت بنیادی ہے۔ صحیح حدیث میں عورت کی جزازت اور رضامندی کا واضح ذکر موجود ہے اور ناپسندیدہ نکاح کے رد کیے جانے کا واقعہ موجود ہے، اور شاید اسی پوری بات کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے، اولاد کو والدین کی عزت کرنی چاہیے اور والدین کو اولاد کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں اس کی عزت نفس اور رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھا رشتہ وہ نہیں جس میں صرف دو خاندان راضی ہوں، اچھا رشتہ وہ ہے جس میں دو انسان بھی دل سے ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔